طریقۂ تعلیم کی عملی مشق سال اول۔ اب کتاب میں دیکھیے، ابتدائیہ کے تحت ایک حمد، ایک نعت اور ایک نظم دی گئی ہے۔ ایک دن حمد، دوسرے دن نعت اور تیسرے دن نظم پڑھائیں گے۔ جس دن حمد پڑھائیں گے اس دن حمد کی مفہومی تعریف، اور جس دن نعت پڑھائیں گے اس دن نعت کی مفہومی تعریف، اور جس دن نظم پڑھائیں گے اس دن نظم کی مفہومی تعریف بھی پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حمد پڑھتے ہیں۔ بچوں کہو حمد۔ حمد۔ نظم کے انداز میں نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں۔ نوٹ: تمام تعریف کو ابتدائی مہینے میں اس طرح ٹکڑے کر کے پڑھائیں گے کہ وہ ذہن نشین ہو جائے کہ آگے خود ہی بچے پڑھنے لگیں۔ صفحہ نمبر 25 پر دیکھیے۔ آؤ آؤ سر کو جھکائیں، گیت خدا کی حمد کی گائیں۔ آؤ آؤ سر کو جھکائے، گیت خدا کی حمد کے گائے۔ اسی طرح استاد نعت اور نظم ہی پڑھائیں۔ اسی طریقے سے پوری حمد پڑھائیں گے۔ اس کو رٹانا نہیں ہے، روزانہ پڑھائیں گے تو بچوں کو خود ہی یاد ہو جائے گی۔ جب بچوں کو یاد ہو جائے تو جس بچے کی آواز اچھی ہو اس سے پڑھوائیں۔ اسی طرح استاد نعت اور نظم بھی پڑھائیں۔ آسمانی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے۔ قاعدہ: جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کے اگلے صفحے 31 پر مخارج حروف لکھے ہوئے ہیں جو معلم کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کو لفظ بلفظ یاد نہیں کرانا ہے بلکہ اس کے مطابق ادائیگی کے ساتھ پڑھانا ہے۔ قاعدہ اور اردو جب تک رواں پڑھنا نہ آ جائے اس وقت تک ان کے اسباق کو بلیک بورڈ پر پڑھانا ہے۔ صفحہ نمبر 33 پر دیکھیے۔ آج ہم نقطے کا سبق پڑھیں گے۔ بچوں، بلیک بورڈ پر ہم نے ایک نشان ڈاٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے نقطہ۔ ایک نقطہ۔ آگے دیکھو، اسی جیسے ایک اور نشان یعنی ڈاٹ بنایا ہے۔ اب کتنے نقطے ہو گئے؟ 2 نقطے۔ ایک نقطہ اور اس کے اوپر بنا دیا، اب کتنے نقطے ہو گئے؟ 3 نقطے۔ شاباش، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ پھر پڑھو، ایک نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے۔ آ گیا سب کو؟ جی حضرت۔ آگے اور ایک شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلے کی تمام شکلوں سے مختلف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکیر۔ کیا نام ہے بچے؟ لکیر۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اب دیکھنا، لکیر کے اوپر نقطہ رکھ رہا ہوں یا لکیر کے نیچے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھنا۔ کیا لکھا ہے لکیر کے نیچے؟ ایک نقطہ۔ لکیر کے اوپر 2 نقطے۔ لکیر کے اوپر 3 نقطے۔ جہاں انگلی رکھی ہوئی ہے اسے پڑھو اور ایک ساتھ پڑھو۔ ایک نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے۔ آگے نہ پڑھو، بورڈ پر جہاں انگلی رکھی ہے وہی پڑھو۔ اب اس کے بعد تنہا بچوں سے بورڈ پر انگلی رکھ کر سنا جائے اور باقی سب غور سے سنیں اور دل میں پڑھتے رہیں۔ ساتھیوں کے غلط پڑھنے پر ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے استاد کو بتائیں، پھر استاد اس کو درست کرائیں گے۔ اب کتاب میں دیکھو، ایک نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے۔ لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر 2 نقطے، لکیر کے اوپر 3 نقطے۔ جس طرح بلیک بورڈ پر سنایا ہے اسی طرح کتاب میں دیکھ کر بھی 2-4 طلباء سے سن لیں۔ اساتذہ کرام کی آسانی کے لیے ایک مثال اور دی جا رہی ہے۔ تختی نمبر 1، سبق نمبر 1، حروف تہجی۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اس کو معلم کم از کم 7 سے 10 مرتبہ پڑھائے۔ اس کے بعد ہر بچے کو الگ الگ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے
اس پر لکھے ہوئے سبق کو سنیں۔ سننے کے وقت ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، باقی تمام طلبہ خاموشی سے سنیں۔ اس طرح ایک سبق کو تقریباً 25 سے 30 مرتبہ پڑھنا اور سننا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سبق کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 67 پر دیکھیے، حفظ سورہ۔ حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی سورے کے یاد کرنے کو کسی سورے کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حفظ سورہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، تعوذ۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کو پڑھانے کے لیے 10 دن دیے گئے ہیں، اس لیے پہلے اسے ان دنوں کی رعایت کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں۔ جب یاد ہو جائے تو ایک سانس میں پوری تعوذ کو پڑھا دیں۔ ہرا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 71 پر دیکھیے، دعا و سنت۔ دعا و سنت۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72 پر دیکھیے، سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اس مضمون میں بھی دیکھیں کہ اس کے لیے 5 منٹ ہے، لیکن ایک دعا کو یاد کرانے کے لیے 4 دن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلے دن ہم دعا کے الفاظ یاد کرائیں گے، دوسرے دن اس کا ترجمہ، اور آخر کے 2 دن دونوں کو ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ جامنی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 80 پر دیکھیے۔ اب ہم عقائد پڑھیں گے۔ عقائد، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد اور نماز دونوں کے لیے 5 منٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ اسباق کے لیے زیادہ دن دیے ہوئے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ اور کلمات نماز کے لیے 40 دن ہیں۔ تو یہاں بھی ان دنوں کا خیال کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 81 پر دیکھیے، سبق نمبر 1، کلمہ طیبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 82 پر دیکھیے۔ اب نماز ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 84 پر دیکھیے، سبق نمبر 1، کلمات نماز۔ تکبیر تحریمہ، نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر۔ نماز کو شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ دیکھو، اللہ اکبر، نہ انگلیاں بالکل ملا کر رکھیں اور نہ انگلیاں بالکل کھلی ہوں۔ کان کی لو چھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو کہو، تکبیر تحریمہ۔ نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر۔ پیلا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 100 پر دیکھیے، اسلامی معلومات۔ اس کے تحت ہم اسلامی جنرل نالج پڑھیں گے۔ اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ ایک صفحہ آگے کھولیے، سبق نمبر 1،
سوال، سوال، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ جواب، جواب، ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ سوال، سوال، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب، جواب، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ صفحہ نمبر 104 پر دیکھیے، بیان و دعا۔ بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں، بیان کہتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کو اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، اگلے صفحے پر دیکھیے، دین کی اہمیت۔ دین کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا۔ اور آسان دین ہم کو دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں بھی آپ نے سنا کہ 2 مضمون، اسلامی معلومات اور بیان و دعا کے لیے 5 منٹ ہے۔ البتہ سبق کے لیے دن زیادہ ہے، بلکہ بیان و دعا تو پورے 5 مہینے میں یاد کرانا ہے۔ اسی بنا پر اس کے لیے دن اور مہینے نہیں دیے ہوئے ہیں۔ گلابی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 114 پر دیکھیے۔ بچوں، اب ہم عربی زبان سیکھیں گے۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ عربی کہتے ہیں۔ چلو بچوں، ایک صفحہ اور آگے دیکھیں۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، اعداد گنتی۔ اعداد گنتی۔ 1 1 2 2 3 3 4۔ 4۔ جی بچوں، 1 کو کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ اور 2 کو؟ اثنان۔ 3 کو؟ ثلاثہ۔ 4 کو؟ اربع۔ عربی کے اندر الفاظ کے آخری حرف کو ساکن کر کے یاد کرائیں۔ مثلا سیارۃ کو سیارہ پڑھائیں، اور ان کی مشق کراتے وقت الفاظ کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر پوچھیں۔ مثلا استاد 1 3 2 5 اس طرح سے پوچھیں۔ مہینے وار مضامین کا جائزہ لینے کے لیے سوالات و جوابات، عمل چارٹ، نماز چارٹ، ماہانہ حاضری و غیر حاضری، فیس چارٹ اور دستخط کی وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کتاب میں تھیں۔ بچوں، ڈائری اور ورک بک میں صفحہ نمبر 17 پر نماز چارٹ کھولو۔ کون کون نماز پڑھتے ہیں چیک کرنا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ اپنے اپنے والدین سے نماز چارٹ میں نشان لگوا کر لائیں۔ ماشاء اللہ۔ جن بچوں نے نہیں پڑھی ہے وہ گھر جانے سے پہلے قضا نماز پڑھ کر جائیں، اور آئندہ وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب مہینہ مکمل ہو جائے تو معلم خود دستخط کرے اور سرپرست سے بھی کرائیں۔ صفحہ نمبر 21 پر عمل چارٹ کھولو۔ دیکھنا ہے کہ کون کون اپنے ماں باپ اور بڑوں کی خدمت کرتا ہے اور ان کے پیر دباتا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ والدین یا بڑوں کے روزانہ پیر دبانے کے بعد دیے گئے خانوں میں ان سے روزانہ دستخط لینا ہے۔ اسی طرح ڈائری اور ورک بک میں حاضری، غیر حاضری اور فیس چارٹ ہے۔ مہینہ ختم ہوتے ہی اس کو بھی پور کر کے دستخط کر دیں اور والدین کی بھی دستخط کرائیں۔ اب تمام طلبہ اپنی اپنی کتاب بیگ میں رکھیں اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور سلام کرتے ہوئے لائن سے پہلے لڑکیاں جائیں پھر لڑکے۔ جی حضرت۔ بہت اچھے بچے ہو، ماشاءاللہ۔ سال اول کے 6 مہینے کے اسباق کی عملی مشق۔ الحمدللہ، مکتب شروع ہوئے 5 مہینے ہو گئے اور ہمارا 5 مہینے کا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے 6 مہینے کا سبق پڑھانے کا طریقہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کتاب میں دیکھیے، ابتدائیہ کے تحت ایک حمد، ایک نعت اور ایک نظم دی گئی ہے۔ ایک دن حمد، ایک دن نعت اور ایک دن نظم پڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 23 پر دیکھیے۔ چلو آج نعت پڑھتے ہیں۔ نعت۔ نعت۔ جن اشعار میں
جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، تعریف ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اس کو نعت کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 پر دیکھیں۔ اللہ کا دلارا، اللہ کا دلارا، پیارا نبی ہمارا، پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارا، انوار کا منارا، پیارا نبی ہمارا۔ پیارا نبی ہمارا۔ اسی طریقے سے پوری نعت پڑھائیں گے۔ آسمانی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے۔ قاعدہ، قاعدہ، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ نوٹ: اس کے اگلے صفحے پر مخارج حروف لکھے ہوئے ہیں جو معلم کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کو لفظ بلفظ یاد نہیں کرانا ہے بلکہ اس کے مطابق ادائیگی کے ساتھ پڑھانا ہے۔ قاعدہ اور اردو جب تک رواں پڑھنا نہ آ جائے اس وقت تک ان کے اسباق کو بلیک بورڈ پر ہی پڑھانا ہے۔ صفحہ نمبر 53 پر دیکھیے۔ تختی نمبر 4، تختی نمبر 4، سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، سکون یعنی جزم کا بیان، سکون یعنی جزم کا بیان، بت، بت، حث، حث، کج، کج، مح، مح، بخ، بخ، بت، بت، با تا زبر بت۔ باتا زبر بت۔ استاد اس کو 5 سے 7 مرتبہ پڑھائے۔ مثلا استاد بت جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح معلم کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی پڑھیں گے۔ یہاں ایک مثال لکھی گئی ہے، اسی طرح ہر مثال کو بلیک بورڈ پر پڑھانا ہے۔ اس کو معلم کم از کم 5 سے 7 مرتبہ ہجے اور رواں پڑھائے۔ اس کے بعد ہر بچے کو الگ الگ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا کر کے اس پر لکھے ہوئے سبق کو سنیں، باقی تمام طلبہ خاموشی سے سنیں۔ اس طرح ایک سبق کو تقریباً 25 سے 30 مرتبہ پڑھنا اور سننا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سبق کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح بلیک بورڈ پر سنایا ہے اسی طرح کتاب میں دیکھ کر بھی 2-4 طلبہ سے سن لیں، اور تمام بچے جہاں پر سبق چل رہا ہے وہاں انگلی رکھے اور استاد پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ نوٹ: نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں کتنے اسباق دیے گئے ہیں۔ ان اسباق کو دنوں پر تقسیم کریں اور انہیں دنوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھائیں۔ صفحہ نمبر 67 پر دیکھیے۔ حفظ سورہ، حفظ سورہ، قرآن کریم کی قرآن کریم کی کسی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ ایک صفحہ آگے کھولیں اور سبق نمبر 5 دیکھیں۔ اس کو پڑھانے کے لیے 20 دن دیے گئے ہیں، اس لیے ان دنوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک ایک آیت ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3-4 دن تک پڑھائیں۔ جیسے جیسے سبق آگے بڑھتا جائے تو ان کے ساتھ پچھلی آیتوں کو بھی پڑھاتے رہیں۔ جب یاد ہو جائے تو ایک ساتھ پوری سورت کی مشق کرا دیں۔ ہرا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 78 پر دیکھیے۔ حفظ حدیث، حفظ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حدیث نمبر 1، ایمانیات پر۔ الدین یسر، ترجمہ، دین آسان ہے۔ اس مضمون میں بھی دیکھیں کہ اس کے لیے 5 منٹ ہے، لیکن ایک حدیث کو یاد کرانے کے لیے 20 دن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی پہلے دن ہم عربی کے الفاظ یاد کرائیں گے، دوسرے دن اس کا ترجمہ، اور آخر کے باقی دنوں میں ایک ساتھ مشق کراتے رہیں گے۔ جامنی کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 94 پر دیکھیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو یاد کریں گے۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو
اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ نوٹ: نوٹ: اسماء حسنہ اور مسائل دونوں کے لیے 5 منٹ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ اسباق کے لیے زیادہ دن دیے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے لیے 25 دن اور مسائل میں غسل کے فرائض کے لیے 20 دن ہیں، تو یہاں بھی ان دنوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھائیں گے۔ اور اسماء حسنہ کے شروع میں جو دیا ہوا ہے وہ باضابطہ رٹانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ 1 سے 2 مرتبہ پڑھا دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا۔ اگلے صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، اسماء حسنہ۔ اسماء حسنہ۔ هو اللہ الذی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الملک الملک القدوس۔ القدوس۔ ایک صفحہ اور آگے کھولیں۔ اب ہم مسائل پڑھیں گے۔ مسائل: دین کی وہ باتیں جس میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ایک صفحہ اور آگے کھولیں اور سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، نمبر 1، 1 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ 1 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، نمبر 2، 1 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ 1 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، نمبر 3، 1 مرتبہ 1 مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ان تینوں فرائض کو دنوں کے حساب سے تقسیم کر کے یاد کرانا ہے، ایک ساتھ تینوں کو نہیں پڑھانا ہے۔ پیلا کلر کھولیے اور صفحہ نمبر 106 پر دیکھیے۔ سیرت۔ سیرت۔ ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ اگلے صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ سبق نمبر 1، سبق نمبر 1، سوال: سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جواب: نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ صفحہ نمبر 110 پر دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں، جو اچھی اچھی باتیں سکھائی ہے، انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 111 کا آخری پیراگراف جس میں دین کے 5 شعبے کا ذکر ہے، اس کو بھی تعریفات کی طرح پڑھا دیا کریں گے تاکہ 5 شعبے طلباء کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اخلاقی تعلیم میں جو قرآن و حدیث کی باتیں دی گئی ہیں انہیں طلباء کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا ہے۔ آگے اسی صفحے پر سبق نمبر 1 دیکھیں۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس مضمون کے ضمن میں قرآن و حدیث سے ہر مہینے 5 اہم باتیں دی گئی ہیں جنہیں 20 دنوں میں ذہن نشین کرانا ہے۔ یہاں بھی آپ نے سنا کہ 2 مضمون یعنی سیرت اور اخلاقی تعلیم کے لیے 5 منٹ ہے، البتہ سبق کے لیے دن زیادہ دیے گئے ہیں، لہذا اسی کی رعایت کرتے ہوئے پڑھائیں گے۔ گلابی کلر کھولیں اور صفحہ نمبر 121 پر دیکھیں۔ اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 11، سین، شین،
سا سا سپ 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 سا سا سپ 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 سپ. قاعدے کی طرح اردو کو بھی بلیک بورڈ پر اور اردو کے حروف کو بھی نورانی قاعدے کے حروف تہجی کی طرح پڑھانا ہے. ناظرہ قرآن پڑھانے کی عملی مشق. نورانی قاعدہ ختم ہونے تک طلبہ حروف، حرکات اور ملانے کا طریقہ سب جان چکے ہیں. اس لیے استاد بلیک بورڈ پر صرف لکھیں، بولے نہیں، بچوں سے زیادہ کہلوائیں. ناظرہ قرآن. ناظر قرآن. قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں. ناظرہ کہتے ہیں. ناظرہ قرآن. ناظر قرآن. قرآن کریم قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں. دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں. عین میم زبر عم. عین میم زبر عم. میم زبر م. میم زبر ما. عم. عم. یا زبر ی. یا زبر یا. تا زبر ت. تا زبر تا. یت. یا تا. سین الف زبر سا. سین الف زبر سا. یتسا. یتسا. اوپر مد. اوپر مد. یتسا. یتسا. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. یتسا. یتسا. لام واو پیش لو. لام واو پیش لو. یتسا الو. یتساءلو. نون زبن. نون زبر ن. یتساءلون. یتساءلون. آگے آیت. آگے آیت. یتساءلون. یتساءلون. جتنی آیتیں پڑھائیں گے اسی طرح بلیک بورڈ پر لکھتے ہوئے پڑھائیں گے. پڑھاتے وقت ہجے صرف سہارا لینے کے لیے کرنا ہے. قرآن کریم میں ہماری کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ رواہیں پڑھائیں اور قاعدے کا اجرا اخیر میں کرائیں. ایک ساتھ ساری چیزیں نہ بتائیں ورنہ طلبہ الجھ جائیں گے. قاعدے بتانے میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک ایک کر کے یاد کرائیں اور اسی کا اجرا بھی کرائیں. جو قاعدے ابھی یاد نہیں کرائے گئے ہیں اس کا اجرا نہ کرائیں. مثلا اظہار کا قاعدہ پڑھا چکے ہیں تو سبق میں صرف اسی کے متعلق سوال کریں گے یا جو ہم پڑھا چکے ہیں. البتہ پڑھاتے وقت ادائیگی، روانی اور قواعد سب کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھانا ہے. نوٹ: بچوں کو اردو تحریر سکھانے کے لیے ہر سال کی ایک ورک بک بنائی گئی ہے جس میں ان کی عمر کے لحاظ سے مشق دی گئی ہے. لہذا ہر سال کی کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق بچوں سے تحریر کی مشق لکھوائیں.